السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پریویس لیکچرز میرے جو ہیں وہ آپ نے اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیے ہوں گے، اور ٹائم بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا، اور لیکچرز کو جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ آپ سنتے رہیے گا، تاکہ آپ کو جو ہے وہ ٹائم آپ کا جو ہے وہ لیپس نہیں ہونا چاہیے، اور اسٹڈیز ہماری جو ہے وہ کنٹینیو رہنی چاہیے۔ آج اس سے پہلے میں آپ کو 19 کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہم نے پروسیس پڑھا، اس کے بعد پھر میں نے 1956 کا کانسٹیٹیوشن آپ کو پڑھایا، اس کے بعد 1956 کے کانسٹیٹیوشن کی فیلیئرز کی کازز ہم نے دیکھی، پھر اس کے بعد ہم نے 1962 کا آئین دیکھا، اس کی کیریکٹرسٹکس دیکھی ہیں، اور اب ہم آج جو ہے 1962 کے آئین کی جو منسوخی ہے، جو اس کے کازز ہیں اس کے جو ختم ہونے کے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1962 کا آئین ختم کیوں ہوا، اس کی منسوخی کی کیا وجوہات تھیں۔ اس کا پہلا جو ریزن دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرد واحد کا آئین ہے، پیج نمبر ہے جی 96۔ 1962 کے آئین کی ناکامی کی وجوہات میں سب سے پہلی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فرد واحد کا عطا کردہ آئین تھا، کہ آئین دستور، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ 1956 کا آئین تو 9 ایئرس کے طویل سٹرگل کے بعد آپ کو ملا تھا، اور اس میں ہماری دستور ساز اسمبلیاں تھیں، اس میں ہمارے نمائندے تھے جنہوں نے اس کو ترتیب دیا تھا، منتخب بنایا تھا، اور اس کو بھی ہم نے 2 سال میں ختم کر دیا۔ تو یہ جو آئین تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب صدر ایوب نے مارشاء اللہ ملک پہ لگایا تھا، تو انہوں نے ایک دستوری کمیشن تشکیل دیا تھا جو جسٹس شہاب الدین کی زیر نگرانی تھا۔ جسٹس شہاب الدین نے جو آئین جو ہے وہ بنایا تھا، اور اس کو پھر انہوں نے صدر ایوب کے سامنے پیش کیا، اور اس کو انہوں نے اپروو کیا، اور وہ ملک پہ نافذ ہو گیا۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کسی دستور ساز اسمبلی کا بنا ہوا نہیں تھا، بلکہ فرد واحد کا آئین تھا، صدر ایوب کا آئین تھا جو انہوں نے بنایا تھا، لہٰذا اس کے پیچھے کوئی عوامی طاقت یا عوامی جو ہے وہ رائے سوچ نہیں تھی، اس وجہ سے جو ہے وہ اتنا کامیاب نہیں رہا۔ پہلی وجہ یہ بتاتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ صدارتی آمریت تھی، کہ 1962 کے آئین میں آپ نے 56 کا آئین جب پڑھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پارلیمانی نظام تھا، لیکن 1960 جب مارشاء اللہ لگا، اور اس کے بعد مارشاء اللہ کے بعد جو ہے وہ صدر ایوب جو ہے ملک کے صدر بنے، اور 1962 کے بعد ملک میں پارلیمانی نظام کی بجائے صدارتی نظام جو ہے وہ رکھا گیا، کہ جی ملک جو ہے پارلیمانی نظام کو انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہٰذا ایک ایسی انتظامیہ چاہیے، ایک ایسا اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر چاہیے جو ملک کو صحیح طور پر چلا سکے، اور ملک کی انتظامیہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکے۔ اس کے لیے انہوں نے صدارتی نظام، کہ جی وہاں پہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ پارلیمنٹ کو جواب دے یا اس کی وزراء پارلیمنٹ کو جواب دے، ایک پرسن ہوگا جو پورے ملک کو پہ رول کرے گا۔ صوبائی حکومت سطح پر بھی جو ہے وہ صدر کے نمائندے، نامزد نمائندے جو ہوں گے وہی اس کو رن کریں گے، صوبوں کو بھی۔ تو دیٹ مینس کہ اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ جو تھا وہ ایک ہی شخص تھا، صدر تھا، اور صدارتی نظام ہونے کی وجہ سے۔ اب وہ لکھتے ہیں یا کتاب میں کہ 1962 کا آئین ملکی مفادات کو مد نظر رکھ کر نہ بنایا گیا، بلکہ آئین بنانے والوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ ملکی آئین موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے پیش نظر صرف یہ بات ہے کہ کون سے طریقوں سے فرد واحد کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، فرد واحد کو با اختیار بنایا جا سکتا ہے۔ اس آئین میں صدر کو اتنے زیادہ اختیارات دے دیے گئے کہ علیحدگی اختیارات کے اصول کی مکمل طور پر نفی کر دی گئی۔ علیحدگی اختیارات کا اصول کیا ہوتا ہے؟ اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ علیحدگی اختیارات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملک میں 3 بڑے ادارے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، مقننہ انتظامیہ ہوتی ہے، مقننہ ہوتی ہے، اور عدلیہ ہوتی ہے۔ یہ 3 بڑے ادارے ہوتے ہیں جو ملک کو کے پلر سمجھے جاتے ہیں، پلرز ہوتے ہیں جو ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ عدلیہ اپنا کام کرتی ہے، عدلیہ اپنا کام کرتی ہے، انتظامیہ اپنا کام کرتی ہے، عدلیہ اپنا کام کرتی ہے، اور مقننہ اپنا کام کرتی ہے۔ اگر یہ اور تینوں کے جو دائرے ہوتے ہیں، تینوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ ڈیفائن ہوتے ہیں۔ اب انتظامیہ نے کیا کرنا ہے؟ ملک کو سنبھالنا ہے۔ مقننہ نے کیا کرنا ہے؟ ملک کے لیے قانون سازی کرنی ہے۔ عدلیہ نے کیا کرنا ہے؟ کہ کوئی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کی صورت میں جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں۔ یہ تینوں کام ڈیفائن ہوتے ہیں، لیکن ہوا کیا 1962 کے آئین میں ایسا کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ انتظامیہ جس کا تعلق ان مقننہ سے نہیں تھا، لیکن پھر بھی مقننہ کے معاملات میں آ کے جو ہے وہ مداخلت کیا کرتی تھی۔ تو اس طرح علیحدگی اختیارات کا اصول جو تھا، یعنی پاورز کا سپریٹ ہونا اور ہر ایک کے دائرے اپنے اپنے ہونے، اس کے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ پھر تیسرا یہ ہے کہ اعتصاب و توازن کا فقدان تھا، بیلنس نہیں تھا۔ انتظامیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے مجلس قانون ساز جدید جمہوریتوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن اس آئین کے تحت قومی اسمبلی کو صدر کے سامنے بے بس کر دیا گیا تھا۔ صدر کے وزراء جو قومی اسمبلی کے ارکان نہ ہونے کے باوجود بھی قومی اسمبلی کے اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے اور آ کے قانون سازی پر اثر انداز ہوا کرتے تھے۔
جبکہ یہ کام صدارتی نظام حکومت میں نہیں ہوتا، پارلیمانی نظام حکومت میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ بنی 1962 کے آئین کو ختم ہونے کی۔ پھر آگے آ جاتے جی، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ صوبائی خود مختاری کا فقدان تھا۔ جیسے میں نے شروع میں ابھی کہا، آپ کو پہلے بھی کہا کہ صوبوں کی سطح پر بھی جو ہے وہ جو ہے پاورز جو تھیں وہ صوبائی حکومتوں کو نہیں تھیں، بلکہ کس کو حاصل تھیں؟ مرکز کو حاصل تھیں۔ مرکز کیا کرتا تھا؟ مرکز گورنرز جو صوبے کے ہوتے تھے ان کو چنتا تھا، صدر چنتا تھا ان کو، اور صدر کو ہی وہ جواب دہ ہوا کرتے تھے۔ تو دیٹ مینس کہ صوبے کی سطح پر بھی جو ہے وہ صدر ہی عمل درآمد کرا رہا ہوتا تھا، تو لہٰذا صوبائی خود مختاری جو صوبے اپنے معاملات کو ڈیل کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پاتے تھے، ان کو اختیار ہی حاصل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ پاورز اوپر سے آ رہی ہوتی تھی۔ صوبائی حکومتوں کی عملہ تو مکمل طور پر مرکزی حکومت کے زیر اثر تھی، چنانچہ صوبائی گورنر اور وزراء کا تقرر صدر کرتا تھا اور ان کی مدت عہدہ متعین نہ تھی۔ وہ اس وقت تک اپنے عہدوں پر برقرار رہ سکتے تھے جب تک انہیں صدر کا اعتماد حاصل رہتا، یعنی جب تک صدر کے ساتھ وہ خوش ہیں، صدر ان کے ساتھ خوش ہے، صدر ان کو عہدوں پر قائم رکھ سکتا تھا، گورنرز کو۔ چونکہ مرکزی انتظامیہ کی طرح صوبائی انتظامیہ کو بھی متعلقہ صوبے کے مجلس قانون ساز پر مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ جیسے مرکز میں وہ پارلیمنٹ میں جا کے اپنے معاملات کو ہینڈل کرتے تھے، اسی طرح سے گورنر صوبوں کی سطح پر گورنر اور اس کے وزراء جو تھے وہ صوبائی اسمبلی میں جا کر ان کے معاملات میں انٹرفیئر کرتے تھے۔ تو یعنی جو اوپر معاملہ چل رہا تھا، سینیریو چل رہا تھا، وہی سینیریو جو ہے وہ مرکز صوبوں میں بھی چل رہا تھا۔ پھر پانچواں پوائنٹ یہ تھا کہ بالواسطہ طریقے انتخاب تھا۔ 1962 کے آئین کے تحت طریقے انتخاب بالواسطہ رکھا گیا، یعنی بالغ رائے دہی کی اساس پر رائے دہندگان پہلے بیسک ڈیموکریٹس کو، بنیادی جمہوریتوں کو منتخب کرتے تھے، جبکہ منتخب شدہ ارکان صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں اور نئے صدر کا انتخاب کرتے تھے۔ بالواسطہ طریقے انتخاب رائج کرنے سے بظاہر یہ مقصد تھا کہ محدود لوگوں کو ہم نوا کر لینا اور ان پر دباؤ ڈالنا آسان ہوتا تھا۔ یعنی اگر 20 لاکھ بندوں کی بجائے 80,000 کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے تو 80,000 کے ساتھ بات کرنا آسان ہوتا ہے، اگرچہ یہ بھی بڑا فگر ہے، لیکن 80,000 کو ہینڈل کرنا اور 20 لاکھ کو ہینڈل کرنا جو ہے وہ ڈفرینٹ تھنگس ہیں۔ تو اس لیے 80,000 کو انہوں نے وہ 80,000 سے ہی اپنے تمام معاملات جو ہے وہ ہینڈل کروا لیتے تھے۔ پہلے عوام 80,000 کو منتخب کر لیتی تھی، 40,000 فرام ایسٹ پاکستان، 40,000 فرام ویسٹ پاکستان۔ یہ بیسک ڈیموکریٹس بی ڈی سسٹم جو تھا وہ صدر ایوب نے جو اپنے دور میں نافذ کیا تھا۔ تو بی ڈی سسٹم جو تھا وہ بیسک ڈیموکریٹ سسٹم کہتے ہیں، اردو میں ہم بنیادی جمہوریتوں کا لفظ یہاں لکھا گیا ہے۔ ان کے 80,000 منتخب ہو جاتے تھے تو آگے وہ جا کے صدر کو منتخب کرتے تھے، صدر کے وزراء کو منتخب کرتے تھے، گورنرز کو منتخب کرتے، یعنی سارے کام جو ہے صدر پھر ان سے لیتا تھا، یعنی جتنے بھی آئینی اور انتہائی امپورٹنٹ کام ہوتے تھے، فیصلے ہوتے تھے، وہ ان سے کرواتا تھا۔ تو ایک طرح سے انڈائریکٹ جو ہے وہ اس نے فیصلے کروانے شروع کیے ہوئے تھے۔ پھر آزادیوں کا فقدان تھا۔ دور ایوبی میں، یعنی ایوب خان کے دور میں، آمریت کے باعث شہری آزادیوں کا فقدان تھا، سول رائٹس جو تھے وہ نہیں تھے، حکومت کے خلاف کسی قسم کی مخالفت برداشت نہیں کی جاتی تھی، نشر و اشاعت اور ابلاغ عامہ پر حکومت کا کڑا احتساب برقرار تھا۔ شخصی آزادیوں کے متعلق آئین بنانے والے کی نیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ شروع میں بنیادی حقوق کو آئین کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں حکومت نے مختلف دفعات مثلاً ڈیفینس آف پاکستان رولز وغیرہ کی آڑ میں مخالفین کو انتقام کا نشانہ بھی بنایا، چنانچہ عوام میں آہستہ آہستہ اس آئین کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف آگ جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، نفرت بڑھتی چلی گئی۔ پھر 7 پوائنٹ اگینسٹ بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا تاریخ پہلو، بیسک ڈیموکریٹ جو بھی میں نے 40,000 اور 40,000 آپ کو بتایا کہ 80,000 جو ہے وہ منتخب ہو جاتے تھے، اور ان کا اس نظام کو بھی عوام نے پسند نہیں کیا۔ مثلاً اس کا بھی ایک ڈارک آسپیکٹ یہ تھا کہ تاریخ پہلو یہ تھا کہ بنیادی جمہوریتوں کو انتخابی ادارے کی حیثیت دینا قابل اعتراض تھا، علاوہ بنی بطور مقامی حکومت کے ادارہ انہیں نیم عدالتی نوعیت کے اختیارات دینا بھی مناسب نہ تھا۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ باقاعدہ منتخب ہو کر آئے ہوئے ہوں، عملی سیاست میں ملوث ہونے کے باعث ان کی جماعتوں اور دھڑوں سے وابستگیاں ہوتی ہیں۔ عدالتی اختیارات کا استعمال کرتے وقت ایسے لوگوں سے غیر جانبداری کی توقع رکھنا درست نہ ہوگا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ معاشرتی اصلاح کی بجائے یہ نظام افتراق اور کشیدگی کا باعث بنا۔ پھر ایک 1 پارٹی رول تھا کہ ملک میں اور کوئی پارٹی نہیں تھی، صدارتی نظام حکومت تھا، حکومت بھی پارٹی بھی ایک ہی تھی۔ آمرانہ نظام میں آمر کو ایک جماعت کی مکمل تائید و نصرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں اس مقصد کی خاطر کنونشن لیگ، صدر ایوب نے کنونشن لیگ کی داغ بیل ڈالی، اس پر جماعت کے اراکین کو ناجائز فائدے پہنچائے گئے، انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں متعدد دھاندلیاں روا رکھیں۔ اس جماعت کے اراکین کو ناجائز فائدے پہنچائے گئے، انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں متعدد دھاندلیاں روا رکھیں۔ اس جماعت کے بیشتر ارکان کے رویے سے مایوس ہو کر پورا حکومتی نظام عوام کا اعتماد کھو بیٹھا۔ پھر نیا یہ تھا کہ اسلامی نظریے سے انحراف تھا۔ 1962 کا آئین بنانے والوں کا اسلام کے متعلق رویہ اس ایک بات سے عیاں ہو جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے جمہوریہ پاکستان رکھا۔ بعد میں عوامی دباؤ سے مجبور ہو کر انہوں نے اس کو پہلی ترمیم اس کے اندر ڈالی، اس میں اسلامی کا لفظ جو ہے وہ لگایا گیا۔ ایوبی آمریت کے پورے دور میں اسلام کے متعلق حکومت کے رویے میں لا تعلقی کا عنصر بدستور غالب رہا۔
ملک کے اندر غیر اسلامی سرگرمیاں بدستور جاری رہیں۔ تو یہ ہیں جی 1962 کے آئین کی جو ہے وہ ناکامی کی وجوہات۔ اب اس میں کویشچنز آپ کو یہی آ سکتا ہے کہ 1962 کی، اب یہ کویشچن آ سکتا ہے کہ 1962 کے آئین کی خصوصیات بیان کریں۔ دوسرا کویشچن یہ آ سکتا ہے کہ 1962 کے آئین کی جو ناکامی کی وجوہات ہیں وہ بتا دیجئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے اسی طرح سے پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے ڈسکس کر لینے ہیں، اور اس کے تھوڑا سا اس کا شروع بنانے کا عمل بتا دیجیے گا کہ صدر ایوب نے جب ملک مارشل لا لگا لیا تو اس کے بعد انہوں نے ملک میں مارشل لا لگانے کے بعد جو ہے ایک کمیشن جسٹس شہاب الدین کی اس میں سربراہی میں جو ہے وہ ترتیب دیا۔ اس کمیشن نے جو ہے وہ ملک کا آئین بنایا، اور وہ آئین جو ہے صدر ایوب نے پاس کیا، اور صدر ایوب نے پاس کرنے کے بعد اس کو ملک پہ نافذ کیا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ وجوہات بنی جن کی بنیاد پر جو ہے وہ ملک کا یہ دوسرا آئین بھی جو ہے اسی طرح سے اسی فیٹ کا شکار ہوا جو فیٹ جو تھی 1956 کے آئین کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ، نیکسٹ ویڈیو۔ تھینک یو ویری مچ گرلس۔